وأكثرهم على أن إطلاق الجسم على التبعي والتعليم بالاشتراك اللفظي قد يقال إن الجسم هو القابل للأبعاد الثلاثة فإن كان جوهرا فتبعي وإن كان عزا فتعليمي وهو مشتمل على 10 فصول. فصل في إبدال صبر نور الانوار نہیں ہے میگزین. اب یہ قسم ثانی جو فرما دیا کہ یہ قسم ثانی فی الطبیعیات، تو اس کی تفصیل تو آپ نے پڑھ لی. اب اس قسم ثانی کی تقسیم کر تو فرماتے ہیں کہ وہ ہوا مرتب علی ثلاثۃ فنون. قسم ثانی میں ترتیب دی گئی ہے لیکن 3 فنون بنا کے. قسم ثانی کی 3 فنون ہو گئی ہے، پھر ان میں ترتیب دی گئی. تو یہاں پر 2 چیزیں ہو گئی ہیں. علامہ بحری نے رحمہ اللہ تعالی ماتن نے یہاں پر 2 چیزیں بتا دیا. ایک تو یہ کہ قسم ثانی کی 3 قسمیں 3 فنون ہیں، پھر ان 3 قسموں میں 3 فنون میں ترتیب بھی ہے، مرتباً ترتیب بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو چونکہ فن طبعی کا موضوع آپ نے پڑھ لیا کہ جسم طبعی، تو مطلب یہ ہوا کہ جسم طبعی کے عوارض ذاتیہ سے طبعیات میں بحث ہو. کہ موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، جسم طبعی کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوگی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جسم طبعی جو ہے وہ تو میاں فلک بھی ہے، فلکی جسم، اور عنصری بھی ہے. یہ افلاک جو ہیں یہ جسم ہے. ہر ستارہ بجائے خود جسم ہے، پورا فلک جسم ہے. تو فلکیات مانے افلاک وما يتعلق بها، اور عنصریات یعنی عناصر وما يتعلق بها. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ فلکیات بھی اجسام ہیں اور عنصریات بھی اجسام ہیں.
لہذا فلکیات اور عنصریات دونوں کے عوارض ذاتیہ سے باز ہیں. طبیعت میں دونوں کے باز ہیں. اب وہ جو عوارض ذاتیہ ہیں میاں، یہ 3 فنون کی وجہ بتا رہے ہیں، وجہ حصر کہ 3 فنون میں اس قسم ثانی کو کیوں منحصر کر دیا. کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ فلکیات اور عنصریات یہ دونوں اجسام طبیعہ ہیں، تو ان کے دونوں کے عوارض ذاتیہ سے بات ہوگی علم طبی میں. تو وہ جو عوارض ذاتیہ ہیں ان کی 3 قسمیں. عوارض ذاتیہ کی 3 قسمیں. ایک قسم تو وہ ہے میاں عوارض ذاتیہ کے احوال کے جو دونوں کے درمیان میں مشترک ہیں. بعض احوال، بعض عوارض ذاتیہ تو ایسے ہیں کہ وہ فلکیات میں بھی پائے جاتے ہیں اور عنصریات میں بھی پائے جاتے ہیں. تو ان کو احوال عامہ کہتے ہیں. عوارض ذاتیہ عامہ، احوال میں ہونا عوارض ذاتیہ احوال عامہ. تو پہلا فن میں احوال عامہ کا بیان جو عنصریات اور فلکیات دونوں میں پائے جاتے ہیں، ان عوارض ذاتیہ کی بات ہو. 2 قسمیں اور ہیں عوارض ذاتیہ کی. ایک قسم جو فلکیات سے خاص عنصریات میں نہیں پائے جاتا، دوسری قسم عنصریات سے خاص ہے فلکیات میں نہیں پائے جاتا. تو 2 قسمیں یہ ہو گئی ہیں. لہذا دوسرا فن فلکیات کی بات ہے، آخری تیسرا فن عنصریات کی. اس طریقے سے یہ 3، کیونکہ عوارض ذاتیہ کی بات ہوتی ہے اور عوارض ذاتیہ کی 3 قسمیں. بعض عوارض ذاتیہ عامہ ہیں، دونوں میں پائے جاتے ہیں، بعض خاص ہیں. تو 3 ہی قسمیں عوارض ذاتیہ کی بنی ہیں، لہذا 3 ہی فنون بنے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، فن میاں یہاں فن سے کیا مراد ہے؟ فن سے یہاں پر مراد ہے کہ وہ مسائل، وہ عوارض ذاتیہ جو مشترک فی النوع، مشترک ہو. دیکھو میاں یہ جو فلکیات ہیں یہ جسم طبی کا ایک نوع ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ عنصریات، عنصر یہ جسم طبی کا ایک نوع ہے. اجسام عنصریہ یہ اجسام طبیہ کا ایک نوع ہے. اجسام فلکیہ یہ اجسام طبیہ کا ایک نوع ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایک ایک نوع کے عوارض ذاتیہ کی جہاں بات ہوتی ہے وہ مشترک فی النوع ہے. سمجھ آئیے؟ اور دونوں کے احوال عامہ سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایسا ہے. تو وہ ادھر بھی پائے جاتے ہیں، ادھر بھی، دونوں انواع میں پائے جاتے ہیں. سمجھ میں آئیے؟ تو بعض احوال مشترکہ ہیں بین النوعین اور بعض احوال مختصہ ہیں بنوع واحد. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ہوئے 3 فنون، قسم ثانی کے 3 فنون. یہ اس کا تو ذکر آ گیا کتاب میں، ترجمہ کروں میاں. وهو مرتب على 3 فنون. وجہ حصر 3 فنون میں کیوں؟
کہ لأن الاجسام منحصرۃ فی الفلکیات والعنصریات، کہ اجسام طبیعہ منحصر ہیں کس میں؟ ان دو میں. والبحث اما عن احوال عامۃ لہما او خاصۃ باحدہما، بحث جو ہوگی ان کے عوارض ذاتیہ سے، ان کے احوال سے یعنی عوارض ذاتیہ سے، وہ تو یا احوال عامہ سے ہوگی جو دونوں میں، یا پھر احوال خاصہ باحدہما عنصریات سے خاص ہیں، یا فلکیات سے خاص ہیں. اس طریقے سے 3 فنون بن گئے. اب ایک اعتراض باقی رہ گیا کہ ماتن نے دعوے میں تو یہ کہا تھا کہ وہ ہوا مرتب علی 3 فنون. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چیزیں تھیں، ایک 3 فنون، تو 3 فنون کی تو وجہ سر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرتب اس ترتیب کی کیا وجہ ہے کہ جو احوال عامہ کی بات ہے اس میں اس فن کو تم نے پہلے رکھا، جس میں فلکیات کی بات ہے اس کو بعد میں رکھا، عنصریات کو سب سے پیچھے کر دیا. اس ترتیب کی کیا وجہ ہے؟ یہ چونکہ بات آسان تھی اس لیے شارح نے اس کا ذکر نہیں کیا. کہتے ہیں آسان بات ہے، آپ تھوڑی سی توجہ کرو پتہ لگ جائے. سمجھا گئی ہے کہ دیکھو میاں، جو احوال عامہ ہوتے ہیں وہ اکثر وجوداً ہوتے ہیں، اکثر احوال عامہ وہ باعتبار وجود کے عام ہوتے ہیں نا، بہت ساری جگہوں میں پائے جاتے ہیں، عنصریات میں بھی پائے جاتے ہیں تو فلکیات میں بھی پائے جاتے ہیں، تو باعتبار وجود ان میں کثرت نہ ہوئی، تو جس میں باعتبار وجود کثرت ہو وہ اشرف ہوتا ہے، جو کثیر الوجود ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ قلیل الوجود سے وہ اشرف ہوتا ہے. اس لیے جو وجود جس کا قلیل ہے تو اس کا عدم کثیر ہوگا نا میاں، تو عدم تو افضل ہے وجود سے. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ کثیر الوجود ہے لہذا اشرف ہے، لہذا اس کو سب سے پہلے رکھنا. ترتیب یہ ہے. باقی فلکیات اور عنصریات میں سے فلکیات اشرف ہیں بنسبت عنصر کے، فلک اشرف ہے بنسبت عنصر کے، کہ عنصر میں تو بڑی گندگیاں ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو عناصر اربعہ مل جاتے ہیں نا ایک آفت بن جاتی ہے. پانی، ہوا، آگ، مٹی، یہ اجتماع المتضادات ہے. یہ جب مل جاتے ہیں اور انسان بن جاتا ہے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بڑا فساد بن گیا. تو یہ عنصر تو میں تو یہ گندگیاں ہے، افلاک میں یہ ہے، فلکیات میں یہ چیز ہے، اس لیے وہ ان گندگیوں سے پاک، لہذا وہ اشرف ہوا. فلک اشرف ہوا کس سے؟ عنصر سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور پھر میاں دیکھو افلاک میں انبیاء ہیں، افلاک میں فرشتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا پاکیزہ مخلوق ہے وہاں پر، اور کیا لگے. اور عنصر یہاں تو سب نجاستیں ہیں. سمجھا گئی ہے؟ جو غیر مکلف مخلوق ہے وہ تو ہے ہی گندگیاں. یہ بھینس ہے اور یہ گائے ہے اور
ان کی کتنی گندگیاں ہوتی ہیں، صفائی کرنے پر بھی ان کا رکھنا مشکل ہے بھی. ہمیں آئیے پھر انسان کو بھی دیکھو کہ یہ تو سب سے بڑا فسادی ہے سوائے انبیاء کے یا اولیاء کے، اللہ کے مقربین کے، تو وہ تو بہت کم ہے نا. اس لیے فلک کیا ہے؟ اشرف بنسبت عنصر کے، اس لیے اس کو مقدم کیا، عنصر کو بعد میں کیا. یہ وجہ ترتیب ہے، کیونکہ آسان وجہ تھی اس لیے شارع نے اس کا ذکر نہیں کیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کروں میاں اس کا. لأن الأجسام منحصرة في الفلكيات والعنصريات هو البحث إما عن أحوال عامة لهما، احوال یعنی عوارض ذاتیہ سے جو بحث ہوگی تو یا تو وہ احوال ایسے ہوں گے کہ دونوں کو شامل ہوں گے، عام ہوں گے، تو یہ ایک فن ہو گیا. او خاصۃ بأحدہما، یا وہ عوارض ذاتیہ خاص ہوں گے عنصریات سے یا فلکیات سے، تو دو فن یہ ہو گئے. اب آگے فرما دیا الفن الاول فیما یعم الاجسام، پہلا فن فیما یعم الاجسام. تو اجسام سے مراد تفسیر کر رہے ہیں شارع ایت طبعیتا، اجسام طبعیہ کو جو عام ہوں، جو احوال، جو عوارض ذاتیہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے میاں میں نے تو اجسام کے لیے صفت نکالی کیا؟ طبعیہ، یعم الاجسام الطبعیہ. کہتے میاں یہ کیوں؟ کہتے اصل بات یہ ہے کہ جسم کا جب اطلاق ہو جائے، جسم کا جب اطلاق ہو جائے تو ایک اس کا حقیقی معنی، دوسرا اس کا مجازی معنی. جسم کا حقیقی معنی جسم طبعی، اور جسم کا مجازی معنی جسم تعلیمی. سمجھا گئی ہے؟ تو حقیقت کی علامت کیا ہے؟ تبادر الی الذہن. پڑھا ہے تم نے علم بلاغت میں کہ معنی حقیقی کی علامت کیا ہے؟ تبادر الی الذہن، کہ وہ لفظ جب بولا جائے تو وہی معنی متبادر الی الذہن ہوتا ہے، ذہن میں وہی معنی پہلے پہل آ جاتا ہے. یہ حقیقت کی علامت ہے. تو ہم نے جب دیکھا کہ یار جسم کا لفظ جب بولا جائے تو یہی جسم طبعی متبادر الی الذہن، جسم طبعی تو تبادر تو علامت ہے حقیقت کی. لہذا جسم طبعی میں نے اس لیے طبعیت کی قید لگا دی کہ حقیقی معنی مراد ہے، یہاں مجازی معنی مراد ہو نہیں. سمجھے وہ بات کو؟ الفن الاول فیما یعم الاجسام ای الطبعیت. تو یہ طبعیت کیوں نکالا؟ کہتے وہی المتبادر عند الاطلاق الى الفہم، کہ جسم کا لفظ جب مطلق ہو جائے، کوئی قید نہ ہو ساتھ، نہ طبی کی نہ تعلیمی کی، تو اس وقت متبادر الی الذہن کون سا ہوتا ہے؟ جسم طبعی. تو تبادر علامت حقیقت ہے. لہذا میرے نزدیک یہ لفظ جسم کا جو لفظ ہے میاں
یہ حقیقت و مجاز پر بولا جاتا ہے. جس میں طبعی مراد ہو تو حقیقت، جس میں تعلیمی مراد ہو تو مجاز. دائر بین الحقیقت والمجاز ہے یہ لفظ. شارح نے میر حسین میبزی نے یہ بتا دیا کہ میرے نزدیک یہ محمول ہے یہ لفظ حقیقت اور مجاز، دائر ہے بین الحقیقت والمجاز. یہ تو انہوں نے اپنی رائے بتا دی. آگے فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّ إِطْلَاقَ الْجِسْمِ عَلَى الطَّبِيعِي وَالتَّعْلِيمِي بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِي. اکثر حکماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتا ہے یار یہ جسم کا جو لفظ ہے یہ مشترک لفظی ہے. جسم طبعی اور جسم تعلیمی یہ دو معنی ہیں اس کے، ہر معنی کے لیے جداگانہ وضع ہے. مشترک لفظی کس کو کہتے ہیں کہ ہر معنی کے لیے اس کی علیحدہ وضع ہو، لہذا یہ مشترک لفظ ہے. با یہ اکثر حکماء نے تو یہ کہا. سمجھ آئیے مشترک لفظی ہے. لیکن شارح نے اشارہ کر دیا میاں کہ میں نے مشترک لفظی کیوں نہیں لیا، میں نے محمول کیا کس پر؟ حقیقت و مجاز پر. تو حقیقت کی تو وجہ بتا دی کہ میں نے حقیقی معنی کیوں لیا. کہتے ہیں یا متبادل لفظین، یہی تبادر علامت حقیقت، وہ تو وجہ بتا دی. لیکن کہ حقیقت اور مجاز تو ہے، لیکن یہ مشترک لفظی میں نے کیوں نہیں لیا کہ یہ جسم کا لفظ ہو دو معنوں میں مشترک لفظی ہے، ہر معنی کے لیے جداگانہ وضع ہے، یہ میں نے کیوں نہیں لیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اشارتاً کہہ گئے کہ مشترک لفظی ہو یا مشترک معنوی ہو. جیسے آگے آ رہا ہے مشترک معنوی کی بات. مشترک لفظی ہو یا مشترک معنوی ہو، لفظ جب دائر ہو جائے، آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے، لفظ جب دائر ہو جائے حقیقت و مجاز اور اشتراک کے درمیان میں، تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حقیقت و مجاز کو. نور الانوار یاد ہے؟ سمجھ آ گئی ہے کہ احتمال پیدا ہو جائے کہ یہ لفظ کے دو تین معنی ہیں، تو ان دو تین معنوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک معنی اس کا حقیقی ہو اور دوسرے معنی اس کے مجازی ہو. یہ بھی احتمال ہے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو تین معنی اس کے حقیقی ہو، تینوں حقیقی ہو، ہر معنی کے لیے جداگانہ وضع ہو، تو یہ لفظ ان کے درمیان میں مشترک لفظی بن جائے گا. سمجھا گئی ہے؟ تو جب لفظ میں یہ دو احتمال ہو جائیں کہ یار یہ مشترک ہے ان معنی میں یا یہ حقیقت مجاز ہے، تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ حقیقت مجاز کو. اس لفظ کو محمول کرو گے کس پر؟ کہ یہ ایک معنی اس کا حقیقی ہے اور یہ باقی معنی مجاز ہے. اس لیے ترجیح ہوتی ہے حقیقت مجاز کو. تو میں نے اس لیے، شارح کہتا ہے کہ میں نے اس لیے حقیقت و مجاز پر محمول کیا اور مشترک لفظی نہیں لیا. یہ اکثر حکماء کی رائے ہے بے شک کہ یہ مشترک لفظی ہے، لیکن میری رائے کہ ترجیح کے خلاف. دوسرا کہتے ہیں بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جسم کا لفظ ہے یہ جسم طبعی اور جسم تعلیمی کے درمیان میں مشترک معنوی ہے. مشترک معنوی آپ جانتے ہیں کہ جو لفظ ایک ایسے عام معنی کے لیے وضع ہو کہ وہ دو تین معنی جو اس کے ہیں نا، ہر ایک اس کا فرد بنے. دو تین معنی ہیں ایک لفظ کے، لیکن لفظ کی وضع ایک عام معنی کے لیے ہو
جو یہ دو تین جو اس کے معنی آتے ہیں یہ اس کے تینوں فرد بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک معنوی. تو کہتے ہیں میاں بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جسم کا لفظ بھی مشترک معنوی ہے. ہاں جسم طبی اور جسم تعلیمی کے درمیان میں کیسے مشترک معنوی ہے کہ جسم کے لفظ کی وضع ہے کس کے لیے؟ قابل للابعاد الثلاثہ کے لیے. کس کے لیے؟ تو قابل للابعاد الثلاثہ ایک ایسا مفہوم کلی ہے کہ جسم طبی بھی قابل للابعاد الثلاثہ ہے اور جسم تعلیمی بھی قابل للابعاد، دونوں اس کے فرد بن گئے. تو ایسے ایک کلی معنی کے لیے وضع ہے جس کے دونوں فرد بن گئے، اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی. تو کہتے ہیں بعض علماء نے یہ قول کیا ہے، اس لیے فرماتے ہیں وقد يقال ان الجسم هو القابل للابعاد الثلاثه، جسم کی وضع کس کے لیے؟ قابل للابعاد الثلاثه کے لیے. تو فإن كان جوهرا فطبيعي، دیکھا، وإن كان عرضا فتعليمي. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا دونوں اس کے فرد بن گئے. تو یہ جوہر اور عرض کا فرق ہے. باقی جسم میں دونوں قابل للابعاد الثلاثہ کے معنی میں دونوں میں وہ معنی پایا جاتا ہے، لہذا یہ مشترک معنوی ہو گیا. تو بعض علماء نے یہ بھی قول کیا ہے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ مشترک لفظی ہو یا معنوی. لیکن جب یہ احتمال آ جائے کہ اس لفظ کے تو کئی معنی ہیں، متعدد معنی ہیں، تو آیا اس کو حمل کرنا چاہیے حقیقت مجاز پر یا اس کو حمل کرنا چاہیے اشتراک پر؟ تو جب یہ دو احتمال آ جائیں تو ترجیح کس کو ہوگی؟ حقیقت مجاز. لہذا میں نے شارح فرما رہے میں نے اس کو حمل کیا حقیقت مجاز. سمجھے ہو؟